اللہ 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 طریق کے احسن اسے جواب دینے کے اہل ہوں۔ آئیے ہم آگے اس پروگرام کو بڑھاتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حافظ محمد عرفان علی صاحب کو تشریف لائیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت کے پھول پیش کریں۔ حافظ محمد فرحان علی۔ تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب۔ تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی، مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی، اکھیاں دی وی سک لیندی، ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی، تک لیندی زلیخا جے، تک لیندی زلیخا جے، تک لیندی زلیخا جے، او تصویر محمد دی تے کہندی، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو، ہے دونوں جہاں یارو، ہو جاگیر محمد کی آقا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری۔ میں تیرے حسن بیان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان
کے صدقے بھرنگے خوشبو دلوں میں اترا بھرنگے خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے لیکن سبھی آقا کے قدموں میں پڑے دیکھے یہ کہتے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب اور ہے تو بھی صائم عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت سنتا ارے تو جن کی ہے نعت لکھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا معزز محتشم حاضرین و ناظرین پیام محبت کے اس خوبصورت پلیٹ فارم سے آج کا ہمارا موضوع ختم نبوت ایمان کا سب سے اہم حصہ اور اس موضوع پہ کلام کرنے کے لیے آج کی اس پیام محبت کے پہلے مقرر علامہ ملک شہباز احمد صاحب کو دعوت دوں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے موضوع کی حساسیت اور آج کے موضوع کی اہمیت کو آپ جان چکے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے علی المرتضی شیر خدا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی۔ اے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام کو نسبت تھی، مگر فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون بھی نبی تھے اور میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اے علی المرتضی شیر خدا آپ کے اندر وہ عظیم کمالات تو ہیں لیکن کوئی بہک نہ جائے، معاملے کی حساسیت کو لوگوں تک پہنچاتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت جملہ ارشاد فرما کے ساری تشکیک کو دور کر دیا۔ دوستان ذی وقار، آج کے اس معروضی حالات میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک مقام پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ارشاد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب۔ لوگوں اگر میرے بعد نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ احباب، بڑی احادیث ہیں، بے شمار ذخیرہ
ہمیں کھول کھول کے اپنا سینہ چاک کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے کہ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. لیکن آج کی نشست میں ہم جو پیغام دینا چاہتے ہیں، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کذاب کو پیغام دیا، آج کی نشست میں ہم صلاح الدین ایوبی کے یہ پیروکار ریجینالڈ کے باقیات کو پیغام دینا چاہتے ہیں. آج کی نشست میں حضور پیر میر علی شاہ گولڑوی کے پیروکار یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں، مرزا قادیانی کے باسیوں کو باقیات کو پیغام دینا چاہتے ہیں. عصر حاضر میں ایک خوبصورت کلام میری نظر سے گزرا، ڈاکٹر ظفر اقبال نوری نے بڑا پیغام، خوبصورت بڑا پیغام امت کے نوجوانوں کے نام کیا اور کہا کہ سامراج کی نئی سفید سرخ ظلمتوں، یہ سامراج کی نئی سفید سرخ ظلمتوں، یہ سازشوں کی مل گجی بساط اب سمیٹ لو کہ جاگتا ہے انجمن کا ایک ایک نوجوان، جاگتا ہے انجمن کا ایک ایک نوجوان، عظمت رسول کے پاس باں ہے پاس باں، عظمت رسول کے پاس باں ہے پاس باں. دلوں میں جوش و جذبہ محبت رسول ہے، دلوں میں جوش و جذبہ محبت رسول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ارے ڈرائیں گی بلا کسے یہ راستے کی سختیاں، ڈرائیں گی بلا کسے یہ راستے کی سختیاں، عظمت رسول کے پاس باں ہے پاس باں، عظمت رسول کے پاس باں ہے پاس باں. 1974 کی تحریک ختم نبوت میں جب علماء و مشائخ نے بھی اپنی قربانیاں پیش کی تو اس وقت کے طلباء نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے جام شہادت نوش کیے. دوستان ذی وقار، ہم پیروکار ہیں اس عظیم شخصیت کے جنہیں مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جب ان کو صحافی نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے تو وہ پکار کے اٹھے، بول پڑے، کہنے لگے 6 راتیں اور 7 دن جو میں نے جیل کی کال کوٹھڑی میں ختم نبوت کے لیے صرف کی ہیں. دوستان ذی وقار، ہم اس عظیم شخصیت کے پیار میں گندے ہوئے ہیں جنہیں حضور سیدی ضیاء الامہ حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الہذری رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. دوستان ذی وقار، معاملے کی حساسیت اور اس وقت کی اہمیت کے تناظر میں جب ضیاء الحق مرحوم نے آپ کو جنیوا عالمی عدالت میں بھیجا تو حضور سیدی ضیاء الامہ ابھی جنیوا پہنچے تھے، ابھی سیشن کا آغاز ہونا تھا کہ ضیاء الحق کا طیارہ کریش ہو گیا. اگست 1988 میں کسی نے کہا واپس پلٹائیے. حضور ضیاء الامت نے فرمایا معاملہ اتنا حساس ہے، اتنا اہم ہے کہ میں واپس نہیں پلٹوں گا، میں سرخ روح ہو کر رسول محتشم کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. دوستان ذی وقار، آپ کے سامنے یہ پیغام ہے کہ آج پھر وہ وقت آیا چاہتا ہے جب نوجوان ان چیزوں سے باخبر ہوں اور یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. احباب والسلام، جزاک اللہ. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے. شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے، محبوب خدا کہیے. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آ جائے صلی علی کہیے. غبار راہ طیبہ سرمائے چشم بصیرت ہے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے. صداقت پر بنا رکھی ہے دین فطرت کی، اسی تعبیر کو انسانیت کا ارتقا کہیے. محمد کی نبوت دائرہ ہے جلوہ حق کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے.
آئیے سلسلہ سخن آرائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں علامہ مفتی محمد یونس چشتی صاحب کو دعوت دوں گا، آئیے اور اپنے خیالات کا اظہار کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین عرفہ و اعلیٰ، شریعت ہے ختم تجھ پر۔ تیرے ہی واسطے ہوئے تخلیق یہ ارض و سما سارے، تیرے ہی واسطے ہوئے تخلیق یہ ارض و سما سارے، یہی وجہ ضرورت تھی، ضرورت ہے ختم تجھ پر، یہی وجہ ضرورت تھی، ضرورت ہے ختم تجھ پر، شریعت کے محل کے آخری پتھر ہو آپ، شریعت کے محل کے آخری پتھر ہو آپ، ادھورے کو کیا پورا یہ سنت ختم ہے تجھ پر۔ کمالات رسالت حق نے، کمالات رسالت حق نے تجھے دے کر ہی سارے، پھر پیار سے کہا پیارے رسالت ہے ختم تجھ پر۔ خاتم النبیین، خاتم النبیین، گرامر میں، لغت میں اس کا معنی میرے حضور ضیاء الامت نے اردو میں اس کا ترجمہ خاتم النبیین ہی کیا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ حضرت ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا سادہ سا جملہ لکھا ہے، ہمارا دعویٰ بلکہ غیر متزلزل عقیدہ یہ ہے کہ حضور سرور عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا اور حضور علیہ السلام کے بعد کوئی اور شریعت بھی نہیں ہے۔ اب آپ نے اس کی تشریح خاتم النبیین کی اس طرح کی ہے کہ ختمت القرآن، میں نے قرآن کو ختم کیا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں نے قرآن کو نعوذ باللہ مٹا دیا یا میں نے قرآن پہ مور لگا دی۔ ختمت القرآن کا معنی ہے بلغت آخرہ، میں قرآن کے آخر تک پڑھتے پڑھتے پہنچ گیا۔ اور آپ فرماتے ہیں خاتمت الشیء یا خاتمت الشیء، دونوں کا معنی ہے آخرہ۔ اب اس کا ترجمہ تو مجھے نہیں کرنا پڑے گا، آخرہ کا آپ سمجھ جائیں گے۔ اور اگلی بات ابن منظور افریقی کے حوالے سے آپ نے لکھی ہے، ختام القوم و خاتمہم و خاتمہم آخرہم، یعنی ختام کا معنی ہو یا خاتم کا معنی ہو یا خاتم کا معنی ہو، معنی یہی ہوتا ہے کہ جو سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، اور خاتم الانبیاء کا معنی ہوگا آخر الانبیاء، کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور بڑی پیاری بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی کا آنا
کوئی عام واقعہ نہیں ہوتا، عام سا واقعہ نہیں ہوتا۔ آگے کسی نے مان لیا تو ٹھیک ہے، نہ بھی مانا تو پھر بھی ماشاءاللہ بولیے، مان لیا تو ٹھیک ہے، نہ مانا پھر بھی نہیں، بلکہ نبی کا آنا اہم واقعہ ہوتا ہے۔ نبی کے آنے کے بعد نبی کی ذات کسوٹی ہوتی ہے ایمان کی، جو مان لیتے ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں، اور اگر نبی کو کوئی نہ مانے تو وہ کتنا ہی بڑا عبادت گزار نیکوکار کیوں نہ ہو، نبی کے آنے کے بعد اگر اس نبی کو نہیں مانے گا تو وہ ہدایت پہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ مرزا قادیانی کے آنے کے بعد یہ سروے کریں کہ امت میں سے کتنے لوگوں نے مانا اور کتنے لوگوں نے، میں اس کی سادی سی مثال یہ دوں گا کہ اگر کسی محفل میں پانچ چھ بندے ایسے بیٹھے ہوں جن سے سارے ہی بیزار اور تنگ ہوں، کسی آنے والے کو وہ مان لیں اور کوئی بھی نہ مانے، سبحان اللہ، آپ نہیں سمجھ پائے ہیں۔ اگر وہ 6-7 بندے جن سے لوگ پہلے ہی بیزار ہوں وہ کسی آنے والے کو مان لیتے ہیں، اور جو پارسا متقی اور حقیقت پسند لوگ ہوتے ہیں وہ نہ مانے، اس کا مطلب ہوتا ہے جس طرف اچھے لوگ جا رہے ہیں سیدھا راستہ اسی طرف جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک اور بات میں عرض کر دوں، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بڑی واضح بات فرمائی ہے، اور آپ بھی سنیے۔ آپ فرماتے ہیں اخبر اللہ تعالی فی کتابہ ورسولہ فی السنۃ المتواترۃ عنہ انہ لا نبی بعدہ لیعلموا انہ من ادعا ھذا المقام بعدہ فہو کذاب افاک دجال ضال مضل۔ ویسے تو ایک لفظ پہ آپ کو کہنا چاہیے تھا لِيَعْلَمُوا، کیونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ترجمہ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب میں اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت متواترہ میں یہ واضح کر دیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تاکہ امت یہ جان لے کہ حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی یہ اس مقام کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے، افاک ہے، دجال ہے، ضال ہے اور مضل ہے۔ جزاک اللہ۔ وہ ضال ہے اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ، ہم گجرات کے رہنے والے ہیں جی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں رات کا وقت ہو، یہ بڑے روشنی کے لیے ہم نے اہتمام کیے ہیں، کوئی چھوٹا چراغ جلایا، کوئی بڑا چراغ جلایا، کوئی لائٹ لگائی، کوئی انرجی سیور کا زمانہ ہے، کوئی اچھا انتظام کیا، کیونکہ رات ہے، اندھیرا ہے، اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے یہ سارے انتظامات کیے۔ لیکن جب سورج نکل آتا ہے، نکل آتا ہے تو کسی لائٹ کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ لائٹ جل بھی رہی ہو تو روشنی نظر نہیں آتی ہے۔ نبی آتے رہے اور ہدایت کے چراغ جلاتے رہے۔ جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے نا کائنات میں تو اللہ کریم نے فرما دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا چمکتا ہوا سورج بنا کے ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ جب چمکتا ہوا سورج آ گیا ہے تو اب کسی اور کی ضرورت نہیں رہی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے نام ہی رکھ دیا، بلکہ ابن منظور نے بھی لکھا ہے والخاتم من اسمائہ، یہ بھی حضور کی اسماء گرامی میں سے ہے، خاتم بھی اور خاتم بھی۔ اور اللہ نے اپنی کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین کہا، اس کا معنی ہے آخر النبیین۔ حضرات، میں اپنی گفتگو کو اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست،
ترجمہ تو آپ کر لیں گے گھر جا کے. مجھے اللہ نے فضیلت دی ہے سارے نبیوں پر. کتنے حوالوں سے؟ ماشاءاللہ 6 حوالوں سے. اعطیت جوامع الکلم، اعطیت جوامع ونصرت بالرعب ونصرت وأحلت لي الغنائم، سبحان اللہ. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة. ایک دفعہ پھر. بعد خدا دے سب توں افضل، تے جدا کلمہ پڑھے خدائی، پڑھے درود خدا جس اتے، تے جدا جبرائیل شیدائی. جتھے کوئی رسول نہ پہنچے او دیو تھوتی کرسائی. آزم اساں اور کی کرنا جے او دے دردی ملے گدائی. وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، اللہ نے میری ذات پر سلسلہ نبوت کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا ہے. جزاک اللہ صلی اللہ. اللہ 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 اللہ